اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان کو، دین اسلام کو پوری دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم قوم کو اس دین کی برکت سے، اسلام کی برکت سے ایسا جذبہ عطا کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے آدمی کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک کسی کے پاس آ سکتا ہے اللہ کے مسلمان ہو۔ بالکل وہی تاریخ دہرائی گئی جب بدر کے موقع پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر، تعداد نہ ہونے کے برابر، جبکہ مقابلے میں دشمن کے پاس تعداد بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، سرمایہ بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، ہتھیار بھی زیادہ، لیکن مسلمانوں جیسا جذبہ نہیں تھا ان کے پاس۔ ہماری افواج میں جو فیصلہ کیا، ہمارے سپاہ سالار، ہمارے کور کمانڈر، کیپٹن، جنرل، کرنل، میجر، بریگیڈیئر، فوجی جوان، جس طرح مل کر انہوں نے مشاورت کے ساتھ مل کر عسکری قیادت نے اس جنگ کا نام بنیان مرصوص رکھا، پھر اس کا ٹائم مقرر کیا، اس کا وقت مقرر کیا، پھر اس کی پلاننگ کی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بیت اللہ کے رب کی قسم، یہ ان کا کمال نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے وطن عزیز پاکستان کو، دین اسلام کو پوری دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ کا دین پوری دنیا کے تمام مذاہبوں پر غالب آ کر کے رہے گا۔ دشمن جیسے کیسے بھی حربے بدل کر، چہرے بدل کر آئے، بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم قوم کو اس دین کی برکت سے، اسلام کی برکت سے ایسا جذبہ عطا کیا ہے، دنیا کے کسی مذہب کے آدمی کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں، اور نہ ہی قیامت تک کسی کے پاس آ سکتا ہے اللہ کے مسلمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والا۔ بالکل وہی تاریخ دہرائی گئی جب بدر کے موقع پر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر، تعداد نہ ہونے کے برابر، جبکہ مقابلے میں دشمن کے پاس تعداد بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، سرمایہ بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، ہتھیار بھی زیادہ، لیکن مسلمانوں جیسا جذبہ نہیں تھا ان کے پاس، اخلاص نہیں تھا، صداقت نہیں تھی۔ تو جس طرح اللہ نے بدر کے موقع پر اسلام کو عزت عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے 10 مئی 2025 کو ملک پاکستان اور پاکستان کے رہنے والے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی۔ ہماری افواج میں جو فیصلہ کیا، ہمارے سپاہ سالار، ہمارے کور کمانڈر، کیپٹن، جنرل، کرنل، میجر، بریگیڈیئر، فوجی جوان، جس طرح مل کر انہوں نے مشاورت کے ساتھ مل کر عسکری قیادت نے اس جنگ کا نام بنیان مرصوص رکھا، پھر اس کا ٹائم مقرر کیا، اس کا وقت مقرر کیا، پھر اس کی پلاننگ کی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بیت اللہ کے رب کی قسم، یہ ان کا کمال نہیں، اللہ کی مدد ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، ورنہ افواج پاکستان میں کون سے مشائخ بیٹھے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایسی باتیں ڈالی، اور اس جذبے کے ساتھ، اور اس جنون کے ساتھ، اور اس محبت کے ساتھ ہمارے فوجی شہزادوں نے پرواز کی، اور ایسی پرواز کی، ایسی پرواز کی کہ دشمن کے دانت کھٹے کر کے واپس آئے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ دشمن کو اپنی طاقت پر، اپنے ہتھیاروں پر، عالمی قوتوں پہ بہت ناز تھا۔ یہی انڈیا کا نریندر مودی،
یہ گاؤں کا موتر پینے والا، یہ بتوں کی پوجا کرنے والا، اس کو کیا پتا کہ آگے محمد عربی کے شعر کھڑے ہیں؟ اس کی قیامت تک نسلیں بھی یاد کریں گی۔ جو ہمارے شہینوں نے، ہمارے شہزادوں نے، افواج پاکستان کے جوانوں نے جو اس کا کام کر دیا، قیامت کی صبح تک ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ اللہ ہماری فوج کو، اس ملک پاکستان کو شاد و آباد رکھے۔ آپ دیکھ لیں پچھلا ہفتہ جتنا بھی تھا، ساری دنیا کے لوگ تبصرے کر رہے تھے، فوج یہ کچھ نہیں کر رہی، کچھ نہیں کر رہی۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے اگر پتھر کے اوپر بھی پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا رہے نا تو اس میں بھی ایک وقت آتا سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کے منفی پروپیگنڈے تم اپنے ہی جوانوں کے متعلق کرو گے، اگر جو تمہاری زبان پہ ان کے متعلق کوئی بات نہ ہی آئے لیکن دل میں میل تو آ ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، خدا جانتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے ایسی شرح صدر عطا فرمائی کہ میرے دل میں اور میری زبان پہ ایسی گفتگو آئی، اللہ نے ساری باتیں پاکستان آرمی افواج پاکستان کے حق میں گزشتہ جمعہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کھول کے دیکھ لیں، آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ میں نے کہا اس وقت، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، جو گزشتہ جمعہ گزرا، پچھلے جمعے کیا ڈیٹ تھی؟ 9 مئی، 10 مئی کو حملہ ہوا ہفتے کو، 9 مئی 2025 کی ریکارڈنگ میری دیکھ لیں، اور آج 16 مئی 2025 کا خطبہ ہے۔ میں نے کہا اپنی افواج کے متعلق مت پروپیگنڈا کرو، ان کے متعلق مت سوچو، جاؤ جنگ کے حکمت عملیاں ہوتی ہیں، ان کے ایک دو پیج ہوتے ہیں، یہ تو نہیں جا کے اندر جاؤ مار کھا کے واپس آ جاؤ۔ ایسی سپاہ سالار نے پلاننگ کی، ہماری قیادت نے، عسکری قیادت نے، ہمارے کور کمانڈر، افسر جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، کیپٹن، فوجی جوان، ان مجاہدوں نے، ان شہزادوں نے ایسی پلاننگ کی کہ دشمن کا چھوڑا بھی کچھ نہیں اور اپنا گیا بھی کچھ نہیں، حفاظت کے ساتھ اپنے وطن عزیز میں آئے ہیں۔ باقی ہم، دشمن بھی اس بات کو سمجھتا ہے لیکن بھول جاتا ہے۔ سن 47 میں پیدا نہیں ہوا تھا، سن 63 میں بھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، سن 71 میں بھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن ہماری زندگی کی یہ جنگ ہے، آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، اور لائیو دیکھی، ہمارے بچوں تک نے دیکھی، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں سب نے دیکھی۔ مجھے بات کہنے لگا ہوں، ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان نے ٹیلی ویژن پہ تقریر کی تھی کہ میرے عظیم ہم وطنوں، دشمن نے آپ کو للکارا ہے، ہماری اسی عسکری قیادت کے جوانوں نے، ہمارے اسی افواج پاکستان کے شہزادوں نے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر اپنے جسموں میں بم باندھ کر دشمنوں کے پرخچے اڑا دیے۔ کوئی بات کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، لیکن یہ تو لائیو شو پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے شہزادے کیسے گئے۔ اس دور کی حکمت عملیاں اس دور کے مطابق تھی، لیکن آج کی حکمت عملی یہ ہے، دشمن کے دل میں یہ تھا کہ ہم رافیل طیارے لے کر آئے ہیں، ہم بڑی ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں، ہم فرانس اور امریکہ اور یورپ کی ٹیکنالوجی لا کر پاکستان کو زیر و زبر کر دیں گے۔ بھول جاؤ، یہ تمہاری بھول ہے، ساری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر آ جائے، مسلمانوں کو اور پاکستان کو میلی آنکھ سے بھی نہیں دے سکتا۔ اور گاؤں کا متر پینے والا اور بتوں کی عبادت کرنے والا، اور تجھے کیا پتا، اور تو ساری زندگی گند میں پڑا، تو ساری زندگی پیشاب میں پڑا، پیشاب کی پیداوار، اور تجھے پتا نہیں محمد عربی کے شہر کس انداز سے میرا مقابلہ۔ حضرات محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، تمہارا تو سارا بارد اپنی اپنی کھڈوں کے اندر، اپنے اپنے کمروں کے اندر مر گیا تھا، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا مرد کیا عورت، کیا بچہ کیا جوڑ۔ لیکن ہمارے پاکستانی، اللہ کی عزت کی قسم، جہاں تمہارا ڈرون گرتا تھا وہ وہاں ملبہ اٹھانے کے لیے بھاگ جاتے تھے،
وہ ڈرتے ہی نہیں تھے. اور جنگ کے دنوں میں تمہارے پورے بھارت کے اوپر ماتم چھایا ہوا تھا, ماتم کی کیفیت تھی. ہر گھر میں چیخنے, او کھنا تو بھی مر گیا, او پنا تو بھی مر گیا, تو بھی. ہم نے خود ویڈیو میں ان ذلیلوں کے نام سنے جو کافروں والے نام تھے. او کھنے تجھے کیا ہوا, او پھنے تجھے کیا ہوا, او فلان عجیب سے نام تھے. میں تو پاگل ہو گیا سن کے. او تو بھی مر گیا ہو, تم نے مرنا ہی ہے. تم نے پتہ ہی نہیں تم نے کہاں انگلی رکھ دی ہے. تم جانتے نہیں ہو مسلمانوں کے جذبوں کو, مسلمانوں کی صلاحیتوں کو. اب تھوڑی سی آپ نے اپنی جرت کا مظاہرہ کیا ہے, ٹرمپ سے لے کر مودی تک سب کو پیچس لگ گئے. پوری دنیا کا کفر کانپ رہا ہے اور تم سارے اپنے اپنے گھروں میں کانپ رہے تھے. انڈیا اتنا بڑا ملک, ہر صبح ہر شہر اپنے اپنے گھروں میں کانپ رہا ہے. کیا بنے گا, پاکستان آ گیا, پاکستان کے طیارے آ گئے, پاکستان کے مجاہد آ گئے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ مسجد میں بیٹھے ایمانداری سے بتاؤ, میں کوئی دکھلاوا نہیں کر رہا, جس دن ہمارے ملک میں یہ ہوئی طیارے کی ہماری عسکری قیادت نے جناب والا 10 مئی 2025 کو جب ہمارے طیاروں نے صبح فجر کے وقت پرواز کی, تو جب پتا چلا پاکستانی قوم کو, تو ہمارے 10 مئی کو تو یہاں عید کا سما تھا. مسلمان بچے بوڑھے جوان خوش ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ کی توفیق عطا فرمائی ہے, اور تم ہم سے مقابلہ کرو گے. تم تو ہمارے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری تو خواتین نے اپنے جناب والا زیورات چوڑیاں اتار کر رکھ دی تھی. اگر ابھی ہمیں عسکری قیادت کی طرف سے آرڈر آئے تو ہم ایک لمحہ کے لیے بھی پیچھے نہیں رہیں گے, فوراً لڑنے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی. اور دیکھو ہماری فوج پاکستان, ہمارا جو سپاہ سالار ہے, اللہ کے فضل سے الحمدللہ قرآن کا حافظ ہے, اور اس نے ایسا نام رکھا بنیان مرصوص. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے شہزادے گئے, ہمارے فوجی جوان, ہمارے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہیں. 10 مئی تاریخ 10 مہینہ 5 اور آیت نمبر 4. اب دیکھو اس کی نسبت کیا ہے. جو 10 الفاظ بنیان مرصوص, با نون یا الف نون میم را صاد واو صا, 10 الفاظ. اس 10 الفاظ سے مراد کیا, 10 تاریخ اور 5 نقطے ہیں بنیان مرصوص کے ہوئے لفظ کے. تو 5 نقطوں سے مراد 5واں مہینہ مئی کا, اور چوتھی ہے اس سے مراد کیا کہ چوتھی دفعہ پاکستان پہ حملہ ہوا, اللہ نے عزت عطا فرمائی. کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے عسکری قیادت کے دل کے اندر, اس کے ذہن کے اندر لوگ تبصرے کرتے ہیں. اللہ کے بندو, بعض دفعہ تم اس آدمی کو برا سمجھتے ہو, تمہیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں وہ کتنا قبول ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بڑے بڑے علماء بھی ہوتے, شاید وہ بھی یہ نام تجویز نہ کر پاتے جو عسکری قیادت نے تجویز کر لیا ہے. اس لیے اپنی قیادت پہ 100% اعتماد رکھو. میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا آرمی کے خلاف تبصرے نہ کرو. اچھا, اللہ کی قدرت دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے کیا صبح فجر کے وقت کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جنگ لڑی اور آپ نے سرائیے بھی بھیجے, آپ نے کہا رات کے اندھیروں پہ حملہ نہیں کرنا. آپ صحابہ کو تلقین فرماتے تھے, اور خود بھی جب آپ نے 27 جنگیں لڑی ہیں, آپ صبح فجر کی اذان تک انتظار کرتے. اگر کفرستان سے کہیں اذان کی آواز آتی تو آپ حملہ نہ کرتے, آپ کہتے یہاں موجود مسلمان ہے, یہاں حملہ نہیں کرنا. جب اذان کا وقت گزر جاتا, اذان کی آواز نہ آتی, تو نبی علیہ السلام دعا کر کے اپنے شیروں کو حملے کے لیے بھیج دیتے. جنرل صاحب آپ کی قیادت کو, آپ کی فراست کو, آپ کی ذہانت کو, آپ کی لاقیت اور فاقیت کو میں کروڑوں سلام کرتا ہوں. اور تم نے 14.5 سال بعد پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا. اللہ نے پوری دنیا میں آپ کو فتح عطا فرمائی. بلند آواز سے زندہ باد. حضرات محترم, یہ ہے سنت کی برکت. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تم تبصرے کرو, اپنا منہ کالا کرو. اس لیے ہمیں اپنے اداروں پر, اپنی قیادت اور سیادت پر
اپنی عسکری قیادت پر 100% یقین ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں آگے بھی اللہ کے فضل سے پوری امید ہے، اور جو حال ہماری قیادت نے اس کا کر دیا ہے، قیامت کی صبح تک پورا ہندوستان سوچتا رہے گا ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تم دیکھتے رہو، کیا کہتے ہیں، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگ دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اور دیکھو نبی علیہ السلام کے دور سے بھی اور آج بھی کفر کی ہمیشہ عادت رہی ہے، اس نے جب بھی حملہ کیا ہماری عبادت خواہوں پہ کیا۔ ابھی بھی جو انہوں نے 9 مئی کو حملہ کیا، انہوں نے مسجد پہ کیا، ہماری عسکری قیادت نے ان کی کسی عبادت گاہ میں حملہ نہیں کیا۔ ہم تو امن والے لوگ ہیں، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن سکھایا ہے، ہمیں کسی کا پھول بھی نہیں توڑنا، کسی کی پتی بھی نہیں توڑنی، پتا تک درخت کا نہیں اتارنا۔ اور تم نے مساجد میں بم گرائے، اور پھر رات کے اندھیرے میں گرائے، پھر تم نے سول آبادی کو نشانہ بنایا، 3 سال کا بچہ، 7 سال کی بچی، 7 سال کے بچوں کو۔ ظالموں، ابھی تو ہماری قیادت نے اپنی حدود میں رہ کر تمہارے سارے رڈار سسٹم فیل کر دیے، تمہیں جناب والا جس پہ ناز تھا وہ ساری ٹیکنالوجی کو جہنم میں ملا دیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، رافیل طیارہ فرانس کا، اور فرانس وہ ملک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک کے صدر نے سرکاری سطح پر معاذ اللہ نقل کفر نباشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کارٹون بنا کر سرکاری عمارتوں پہ لگائے، کہ اسی ملک نے یورپ اور ٹرمپ اور سارے بڑے بڑے کفر کے ساتھ مل کر اپنی جدید ٹیکنالوجی تیار کر کے رافیل طیارہ انڈیا کو دیا کہ ہم پاکستان کے سامنے ڈائریکٹ نہیں آتے، تم آؤ، ہم تمہیں پاور دیتے ہیں، اور تم ٹرمپ کا سہارا لے کر، تم فرانس کا سہارا لے کر، تم اسرائیل کا سہارا لے کر آئے، ہمارے 3 جوان گئے ہیں تمہارا پیشاب نکال کر آئے۔ حضرات، ابھی بھی تمہیں مسلمانوں کی قیادت پہ جناب والا اعتبار نہیں ہے، تمہاری تمام فوجیوں کی مودی سمیت سب کی پتلونیں گیلی ہو چکی ہیں، ڈوب کے مر جاؤ، لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ اور تم نے اللہ کے گھر کو نشانہ بنایا، اور ایک غیرت مند جرأت مند قوم کو، پاکستان کی غشور عوام کو، اور تم نے للکارا ہے، رہتی دنیا تک تم اس کا مرا چکھتے رہو گے۔